اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ هم الفائزون۔ برابر نہیں دوزخ والے اور جنت والے ہی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے۔ صاحبان بصیرت، میں نے آپ کے سامنے قرآن الکریم کی یہ آیا مبارکہ جو ہے اس کی تلاوت و ترجمے کا شرف حاصل کیا۔ صاحبان بصیرت، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ جیسے اس آئے مبارکہ کی روشنی میں دو طرح کے لوگ ہیں، یا دوزخ والے یا جنت والے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں ہی جائے۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ پاک نے دو طرح کے لباس جو ہے انسان کو عطا کیے ہیں۔ ایک لباس جسم ہے، لباس اجسام بھی کہہ سکتے ہیں، جس لباس کو ہم زیب تن کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی متعدد آیات کریمہ کے اندر اس لباس کا ذکر ہے کہ اپنے سطر کو چھپانے کے لیے لباس پہنے، اور اس کے علاوہ آرائش کے لیے ظاہر ہم کپڑے پہنتے ہیں تاکہ ہم اچھے نظر آئیں، اور پھر لباس ہمیں ننگا ہونے سے بچاتا ہے اور ہمیں عزت عطا کرتا ہے۔ صاحبان بصیرت، کیا ہم بنا لباس کے گھوم سکتے ہیں؟ جواب ہوگا یقیناً نہیں، بالکل نہیں گھوم سکتے ہم بنا لباس کے، کیونکہ ایک تو اللہ پاک کا حکم ہے کہ آپ اپنے جسم کو چھپائیں، لباس کو زیب تن کریں، اور پھر یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے ننگا، آپ کو شرم آئے گی، پھر آپ جاہل اور گنوار تصور ہوں گے، یعنی ان سیولائزڈ آپ تصور ہوں گے لباس کے بنا۔ یعنی اچھا لباس آپ کو سویلائز بناتا ہے، مہذب بناتا ہے، اور پھر صاحبان بصیرت، ہمیں ذرا ایک دوسری سمت کی طرف جانا ہے۔ قرآن الکریم کی متعدد آیا مبارکہ میں جہاں پہ ہمارے جسم کو لباس کی ضرورت کا ذکر ہے، وہاں پہ روح کے لباس کو بھی انسان کے لیے جو ہے فرض قرار دیا گیا ہے، اور اس لباس کی ضرورت قرآن کریم کی متعدد آیات مبارکہ جو 6666 آیا مبارکہ ہے قرآن پاک کی، اس میں سے متعدد آیات کے اندر آپ کو لباس کا جو ہے لباس روح کو پہننے کا حکم ہے۔ اچھا، اس کو قرآن پاک نے لباس تقوی کے ساتھ عبارت کیا ہے، یعنی لباس تقوی جو ہے وہ کیسے پہننا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک خود ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس لباس کو پہننے کی، اور یہ خود سی کر اللہ پاک آپ کو عطا کر رہے ہیں کہ آپ اس لباس کو پہن لیں۔ اور چونکہ جب روح، اگر جسم جو ہے وہ آپ نے سطر ڈھانپ لیا، اپنے جسم کو ڈھانپ لیا، تو روح جو ہے اگر وہ ننگی پھرتی رہے گی، جس نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، عالم ارواح میں جاننا ہے، ایک لمبا سفر طے کر کے دنیا کے بعد قبر کے منازل، اور قبر سے جو ہے عالم ارواح تک جو ہماری منزل ہے وہ بہت لمبی ہے، تو ہمیں ہمارا جسم تو جو ہے وہ دنیا کی ضرورت ہے، لیکن روح جو ہے وہ یوم حشر کے دن جو ہے مطلب دوبارہ اجسام کے اندر منتقل ہوگا، اور پھر ہم اس روح کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہاں پہ۔ تو روح کا لباس جو ہے لباس تقوی وہ کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اب سورہ اعراف کی آیت نمبر جو ہے 26، اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس جو ہے وہ سب سے بھلا لباس ہے، سب سے بھلا لباس ہے۔ اور صاحبان بصیرت، یہ لباس پہننے کے لیے یہ ہر ایک کو لباس نہیں ملتا، یہ لباس
مومنین کو ملتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ نے اگر یہ لباس پہننا ہے تو آپ کو مومن بننے کی جانب کا جو سفر ہے وہ آپ نے طے کرنا ہے۔ جیسے کہا گیا ہے کہ التائبون، توبہ والے جو ہیں وہ مومن ہیں، العابدون عبادت والے، الحامدون میری حمد کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، اور الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، اور الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر گناہوں سے روکنے والے اور نیکی کی تعلیم دینے والے، اور والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یہی مومن ہیں، اور انہی مومنین نے لباس تقوی بھی پہننا ہے۔ اور اگر آپ نے مومن بننا ہے، اگر آپ نے لباس تقوی پہننا ہے تو آپ کو مومن بننا پڑے گا، نہیں تو وہی پھر ایک لباس پہن کے آپ یہاں سے جائیں گے دنیا سے، اسی لباس کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے یوم حشر میں۔ روح کا لباس، اگر آپ کی روح ننگی ہوگی وہاں پر تو مجھے بتائیے کبھی بھی آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بصیرت بصارت عطا فرمائے۔ سبحانک ربی رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔